دنیا نیوز میں ہوں عمران یوسف واشنگٹن سے خبر ہے کہ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس ترجمان کے ہمراہ صدر ٹرمپ کے 3 مشیروں کی بھی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے ایک ماہ میں جو اقدامات کیے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کی بدھ کو صدارت کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ واحد عالمی رہنما ہے جو روس یوکرین جنگ روک سکتے ہیں اور امن کے لیے بات چیت کی میزبانی پر محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے میں 95% کمی آ گئی۔ مشیر اسٹریٹ میلر صدر نے خطرناک جرائم میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سزائے موت بحال کر دی ہے۔ صدر نے خطرناک جرائم میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سزائے موت بحال کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بائیڈن انتظامیہ کے اخراجات کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ صدر ٹرمپ ملک سے مہنگائی ختم کرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ واشنگٹن سے یہ خبر ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس ترجمان کے ہمراہ صدر ٹرمپ کے 3 مشیروں کی بھی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے ایک ماہ میں جو اقدامات کیے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ صدر اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کی بدھ کو صدارت کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ واحد عالمی رہنما ہے جو روس یوکرین جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ امن کے لیے بات چیت کی میزبانی پر محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے میں 95% کمی آئی۔ صدر نے خطرناک جرائم میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سزائے موت بحال کی۔ صدر ٹرمپ مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے اخراجات کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ صدر ٹرمپ ملک سے مہنگائی ختم کرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ مشیر صدر ٹرمپ وزیراعظم کی زیر صدارت برآمدات بڑھانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیراعظم نے آئندہ 5 سال میں برآمدات کو $60 بلین تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت برآمدات بڑھانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ آئندہ 5 سال میں برآمدات $60 بلین تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیرف کے نرخوں کو کم اور نظام کو سہل بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، ٹیرف میں اصلاحات لا کر صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ وزیر اعظم نے برآمدات میں اضافے کے لیے سروسز، IT اور زراعت کے شعبوں کو خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم جز ہے۔ وزیر اعظم نے برآمدی صنعتوں کی ترقی کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے گورننس نظام میں ضروری اصلاحات کی ہدایت بھی کی۔ اجلاس میں وزارت تجارت میں اصلاحات کی پیش رفت اور برآمدات میں اضافے کے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ گزشتہ 2 سالوں میں ٹیرف میں بتدریج کمی کی گئی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے وزارت تجارت ہر سال پاکستان میں بین الاقوامی سطح کی نمائشوں کی میزبانی کرتا ہے۔ 2025-30 اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک پر تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے۔ ای کامرس پالیسی پر مشاورت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور اگلے مہینے کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نیشنل کمپلائنس سینٹر تیار ہو چکا۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام گورننس کو بہتر بنانے اور نئے صوبوں کو ضرورت پر مباحثے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مباحثے میں سیاستدان، سابق بیوروکریٹس، میڈیا نمائندوں سمیت سول سوسائٹی اور وکلاء شریک ہوئے۔ شرکاء نے تجویز دی ہے کہ پنجاب کو 5، سندھ اور پختونخوا کو 3 جبکہ بلوچستان کو 2 صوبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات رپورٹ میں۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام گڈ گورننس اور نئے صوبوں کی ضرورت پر مباحثہ۔ شرکاء کا چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کے کنسپٹ پیپر میں دی گئی تجاویز سے اتفاق۔ شرکاء نے نئے صوبوں کے قیام کو قومی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ شرکاء نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے، جس کے لیے چھوٹے یونٹ یا نئے صوبے ناگزیر ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر میڈیا، دانشوروں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ نئے صوبوں سے متعلق مشاورت کی جائے۔ سابق وفاقی سیکرٹری اشتیاق احمد نے کہا کہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے اور یہ معاملہ پارلیمان کو بھجوایا جائے۔ This is a highly politically sensitive issue. We should constitute a commission which should consult all the stakeholders, all the political parties, the media, the experts, and then this national commission should submit a report to the parliament. Because ultimately the parliament which has to take a decision. Administrative unit is a demand of time. There should be a proper homework for it. And the proper homework would be that we should establish a commission like the Indians have made on it. It should not be a discourse generally for the public awareness
It is important to have such type of discourses. शुरका का कहना था कि सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से दुनिया के 196 ममालिक से बड़ा है, जबकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से 130 ममालिक से बड़ा है, जिसके इख्तियारात एक वज़ीर आला के पास हैं। कॉन्फ्रेंस को बताया गया कि पाकिस्तान SDGs से मुतल्लिक 137वें नंबर पर और रूल ऑफ लॉ में 129वें नंबर पर है। शुरका ने तजवीज़ दी कि या तो इंतज़ामी इकाइयों को नए सूबों में तब्दील कर दिया जाए या फिर कई अजला को ज़म करके सूबे का स्टेटस दे दिया जाए। हमारे पास डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट मौजूद था जो मियां आमिर महमूद साहब हैं, उन्होंने जिस पे काफ़ी मेहनत की है। उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दी थी कि प्रोविंसेस हमें जो है नए अगर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, क्यों बनाने हैं। हमारे कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं, नॉट ओनली वन बट मोर देन वन, जो कई मुल्कों से बड़े हैं, उनकी आबादी कई मुल्कों से बड़ी है। हमारे और नेबर्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये मॉडल अडॉप्ट किया, उसका उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो हमें उन मॉडल्स को कंसिडर करके अपना एक मॉडल इवॉल्व करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुबाहिसे के शुरका का कहना था कि अगर अफगानिस्तान में 34, इंडोनेशिया में 38 और तुर्की में 81 सूबे हैं तो पाकिस्तान में मजीद सूबे क्यों नहीं बन सकते। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुबाहिसे में सामने आने वाली तजावीज़ हुकूमत को भी भिजवाई जाएगी। शुरका ने जहां इस मुबाहिसे को पाकिस्तान में नए सूबे बनने की जानिब पहला कदम करार दिया, वहीं पर उम्मीद की एक किरण भी नजर आई कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए जो तजावीज़ पेश किए गए उनको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। कैमरा टीम और कॉरेस्पॉन्डेंट मरियम इलाही के साथ जिशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। कोर्ट कचहरी से खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। रिपोर्ट। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस खालिद सुमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी जुडिशल वर्क से रोकने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन के जरिए 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाले जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार इजाज इसाक शामिल हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि करार दिया जाए सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। वफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, विफाक और जुडिशल कमीशन समेत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सिंध, बलूचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भी फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में जस्टिस जमाल ने सवाल उठा दिया। क्या इनके तहत आर्म्ड फोर्सेस एग्जेक्टिव के मातहत हैं? क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? रिपोर्ट देखिए। आईनी पैकेज के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी PTI के वकील उजैर भंडारी के दलाइल। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 83A के तहत आर्म फोर्सेस के स्टेटस को देखना होता है। आर्मी एक्ट में 21D के प्रोविजन के अलावा कुछ भी नहीं। आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इतलाक पहले से होता है। उजैर भंडारी ने कहा कि इस पर आपकी जजमेंट्स मौजूद हैं। मुल्जिम के इतराफ के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। कोर्ट मार्शल के अलावा कोई प्रोविजन नहीं है जो इसमें लगे। शिक्सी वाले कभी भी कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल हमेशा ऑफिसर्स करते हैं। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेस के मेंबर्स बताएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट सेक्शन D को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? इस पर उजैर भंडारी ने कहा कि ट्रेन चलेगी। सवाल है कि किसको बिठाया जा सकता है, किसको नहीं। जस्टिस मुनीफ फैसले से भी कोर्ट मार्शल जारी रहने का तासुर है। अगरचे मार्शल लॉ में भी पार्लियामान के जरिए बेहतरी की ऑप्शंस मौजूद हैं। फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आइन के आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आइन के तहत आर्म फोर्सेस एग्जेक्टिव के मातहत हैं। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد نے ملاقات کی، جس میں عدالتی اصلاحات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق صدر سپریم کورٹ بار کی قیادت میں وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عدلیہ کی مجموعی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر سپریم کورٹ بار نے چیف جسٹس سے وزیر اعظم کی ملاقات کو سراہا اور کہا کہ عدلیہ میں اصلاحات کے لیے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات مؤثر نظام کے لیے ضروری ہے۔ عدالتوں میں اصلاحات وقت کا تقاضا ہے۔ چیف جسٹس کل اپوزیشن کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں سے سیاسی استحکام اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کی بحالی میں مدد ملے گی۔ ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان اب ایک اور مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ جمہوریت کے فوائد لوگوں تک پہنچانے کے لیے بے نظیر بھٹو کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو کہتی تھیں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کو کئی بار نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بلا خوف سیاست میں حصہ لیتی رہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں خواتین کے لیے آگے آنے کا راستہ کھولا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان اب ایک اور مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا یہ کہنا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کارکنان پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ رہنما پی ٹی آئی جنید اکبر کا یہ کہنا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم مقدمات اور جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ آج اس چیز کے باوجود کہ بڑے تھریٹس تھے، فلانا بندہ گرفتار ہو جائے گا، فلانا بندہ گرفتار ہو جائے گا، لیکن یہ تمام آنریبل کولیگز جو ہیں یہ یہاں پر کھڑے ہیں، جو کہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھڑے تھے اور ہم کھڑے رہیں گے۔ ایک بات ہم مزید باور کروا دیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو بھی اور پنجاب کے آئی جی کو بھی کہ حساب دینا پڑے گا۔ 3-4 مہینے سے ہمیں یہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، وہ عوام کو یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرین جو لوگوں کے منتخب لوگ ہیں اس کو یہاں آ کے 2-3 گھنٹے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ نہ ہم جو ہے جیلوں سے ڈرنے والے، نہ ہم ایف آئی آروں سے ڈرنے والے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی خان صاحب نے حکم دیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے لبیک کہا۔